الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 255 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج ہم آیت الکرسی کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابو منذر کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات پوچھی تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اتنا خوبصورت علم ان کو اس بات کا تھا کیونکہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. یعنی کہ پورے کے پورے کوہان کے بھی اندر جو سردار آیت ہے وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کی زندگی اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر مر جائے تو وہ کیا ہوگا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ابن مردویہ میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں اور وحی کیا کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور جو یہ کرے گا ہمیشگی ہمیں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکر گزار دل عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک شکر گزار دل عطا فرما دیتا ہے اور ذاکر زبان دے دے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 3 چیزیں جمع کرو: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور وہ بیوی جو دین کے راستے میں مددگار ہو. اور صبر، ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صبر کرنے والا جسم. اور اللہ کے نبی کو حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کرے گا اللہ اسے شکر گزار دل عطا فرمائے گا، ذکر کرنے والی زبان دے گا اور نبیوں کا ثواب دے گا اور صدیقوں کا عمل دے گا. سبحان اللہ. ایک آیت الکرسی پر ہمیشگی اور دوام ہر فرض نماز کے بعد کر لینے والے کے لیے کتنی چیزیں مل رہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ذاکر بن جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم شاکر بن جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ نبیوں کا ثواب ہمارے شامل حال ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم صدیقوں والے عمل کرنا شروع ہو جائیں، ہمارے عمل اس بات کی صداقت دینے والے ہوں کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیشگی کس کو ملتی ہے؟
اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے یا صدیقوں سے ہوتی ہے یا جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو یا اللہ جسے شہید کرنا چاہتے ہیں. چاہے کسی عمر میں بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی, آپ کو علم آ گیا, تو ہر فرض نماز کے بعد ہمیشگی کس کو ملتی ہے؟ یا نبی ہوں گے یا وہ صدیق ہوں گے یا پھر جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے یا پھر اللہ جسے شہادت دینا چاہتا ہے. اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے. ایک چھوٹا سا یہ عمل کرنے والے کے لیے کتنی بڑی اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے بن جائیں. یہ آیت الکرسی پڑھنے سے نہ صرف ایک تو اتنا اجر ملتا ہے بلکہ یہ حفاظت کا سبب بھی بنتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آتا ہے کہ جنات ہوتا نا, تو جن کی حضرت عمر سے کشتی ہوئی. جن نے حضرت عمر سے لڑائی کی اور حضرت عمر نے اس جن کو پچھاڑ دیا, یعنی اس کو شکست دے دی. تو جن نے بتایا کہ جو شخص اپنے گھر جاتے ہوئے اس کو پڑھ لے گا تو اس گھر سے گدھے کی طرح شیطان چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ جن نے خود حضرت عمر کو بتایا جاتے ہوئے کہ اگر گھر جاتے ہوئے جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھ کے داخل ہوگا تو اس گھر سے جن یا شیطان گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے. اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جنات بھاگ جائیں. کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہونا ہے. اسی طرح سے حضرت ابن اسفا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوفہ میں تشریف لائے. یعنی صوفہ وہ جگہ تھی, وہ مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا جہاں اصحاب صوفہ بیٹھا کرتے تھے. صحابہ کرام دین کو حاصل کرنے کے لیے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ تمام آیتوں کی سردار بھی ہے اور سب سے زیادہ افضل بات بھی ہے. حفاظت کا سبب ایسے بھی بنتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے, حضرت ابی بن کعب کا بھی آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت پر معمول کیا ہوا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور مال غنیمت چوری کر کے لے جا رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص کو پکڑ لیا. وہ بڑے بہانے بنانا شروع ہوا اور اس نے بولا میرا گھر بڑا مسئلہ تھا اور میں بہت مجبور تھا, اس کی وجہ سے مجھے لینا پڑا مال, تو پلیز تو مجھے چھوڑ دو, آئندہ میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارا اور رات کے چور کا کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ ایسے ایک شخص آیا تھا اور اس نے ایسے چوری کرنے لگا, میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے مجھے معذرت کی اور اس نے مجھے یہ ایکسکیوز دیا تو میں نے اس کو مان لیا, چھوڑ دیا میں نے. تو نرم دل تو وہ تھے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹ کہتا ہے, وہ آج پھر آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ چوکنے ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی آئے گا. تو رات ہوئی تو پھر وہ شخص آ گیا چوری کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ لیا, اس نے پھر محنت سماجت کی. حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم پڑ گیا, انہوں نے پھر سے اس کو چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. اگلے دن فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے, تو حضرت ابو ہریرہ نے بتائی ساری کی ساری بات. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, وہ پھر آ جائے گا. تیسرا دن ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تو وہ شخص آج آیا تو پھر تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. اب رات ہوئی, رات کو وہ شخص دوبارہ تیسری دفعہ آ گیا. ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا, بڑی اس نے محنت سماجت کی. ابو ہریرہ نے کہا نہیں اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا, تم روز بہانے کرتے ہو اور روز آ جاتے ہو. تیسری مرتبہ اب میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا, اب میں نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے ہی کرنا ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں, اگر تم وہ چیز پڑھ لیا کرو گے نا تو ساری رات تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا.
تمہیں وہ چیز بتاؤں. اب یہ لوگ صحابہ تو حریص تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ ہم شیطان کے فتنوں سے حملوں سے بچ جائیں, محفوظ ہو جائیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے بتا دو, میں اس شرط پہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو, اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو ساری رات شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. اس نے کہا بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا, آپ نے فرمایا تھا کہ جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے, اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو بھی اس کی ناک پر بیٹھا ہوتا ہے. جب انسان اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تو کیا ہوتا ہے, وہ شیطان اس سے تھوڑی دور چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ اٹھ کر وضو بناتا ہے اور وضو میں جب وہ اپنی ناک کو جھاڑتا ہے تو پھر شیطان اس سے تھوڑی دور اور چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ تیسرا کام کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بہت دور چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ان کو پتا تھی کہ شیطان تو ساری رات ہماری ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے, تو میں تو کچھ ایسا پتا چل جائے تو میری تو قریب ہی نہیں پھٹکے گا. تو وہ جب شیطان نے, وہ اس شخص نے بتایا کہ تم شیطان سے بچنے کے لیے یہ پڑھ لو گے تو ساری رات تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا. اگلے صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, ابو ہریرہ تمہارا اور رات کے چور کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر آیا تھا, آج میں نے پکڑ لیا اور میں نے بڑی سختی کی, اور میں نے کہا میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے مجھے نا ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ساری رات شیطان میرے قریب بھی نہیں آئے گا. اور اس نے کہا کہ ساری رات کو تم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہے تو وہ جھوٹا, لیکن جاتے جاتے تمہیں سچ بتا گیا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. یعنی شیطان نے خود بتایا کہ میرے سے حملوں سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا, آیت الکرسی پڑھ لینا. حدیث سے پتہ چلتا ہے جو شخص 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اور انسان اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر تو اللہ خود اس انسان کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ شیطان ہی تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت ابی بن کعب کا. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری کھجوریں اس باغ سے روزانہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک رات وہ کہتے ہیں میں لگا کے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک چور آتا ہے اور میری کھجوریں چرا کر لے جاتا ہے. تو انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا. وہ جب چور پکڑا تو وہ چور کیسا تھا؟ وہ چور ایک جانور سے مشابہ تھا, انسان نہیں لگ رہا تھا. تو وہ کہنے لگے, ابی بن کعب نے اس چور سے کہا جو جانور سے مشابہ تھا, اس کو کہا کیا تم جن ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ہاں. اس نے ابی بن کعب نے کہا اچھا تو پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ کتے کے ہاتھوں کے جیسے تھے اور اس کے اوپر کتے کے بالوں کی طرح بال بھی تھے. تو انہوں نے اس شخص سے اس سے پوچھا کہ کیا تم جنوں کی تخلیق اسی طرح سے ہوتی ہے؟ تو وہ بولا کہ جنوں میں سے میں سب سے, مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا, لیکن جنوں میں سے جو سب سے زیادہ شدید جن ہے نا, سخت قسم کے جن ہے, میں وہ ہوں. سب سے زیادہ شدید اور سخت جن ہے میں وہ ہوں. تو اب ابی بن کعب نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں کے لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے ہو اور میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. یعنی جو تم نے صدقہ کرنا ہے یہ کھجوروں میں سے, میں اس میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیرے ہر انسان کے مالوں میں سے, اولادوں میں سے ساجھا لگاؤں گا, یعنی اس میں سے حصہ لوں گا اپنا. تو میں تمہارے مال میں سے وہ حصہ نکالنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیا چیز مجھے تم سے بچا سکتی ہے, یعنی کیا ایسا کام میں کروں کہ میں تم سے بچ جاؤں.
تو اس نے کہا کہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ لیا کرو. جو صبح اس کو پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے بچا رہے گا، اور جو رات کو اس کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے بچا رہے گا. یعنی شدید ترین جن سے بچنے کے لیے بھی اس نے خود یہ نسخہ بتایا کہ کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کتنا بڑا وظیفہ ہے یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، تمام آیات کی سردار ہے. جب انہوں نے جا کے ابی بن کعب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے. یہ طبرانی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں حدیث. تو یہ جو آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ کی توحید کی عکاسی کرنے والی آیت ہے. اس میں اللہ کا بہت خوبصورت تعارف کروایا گیا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ اپنا تذکرہ کیا. یہ ایک آیت 9 سے 10 سینٹنسز پر مشتمل ہے. 17 مرتبہ اللہ نے اس میں اپنا تذکرہ کیا ہے. کیسے تذکرہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. جیسے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو دوسرا ذکر اللہ کا ہو ہے. اسی طرح الحی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور القیوم بھی اللہ کا صفاتی نام ہے. 4 دفعہ اللہ کا تذکرہ ہو گیا. لا تأخذوہ، نہیں پکڑتی اس کو، یعنی یہ بھی اللہ کا تذکرہ. 5 ہو گیا. سنتم ولا نوم، کوئی اونگ یا کوئی نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو لہو میں بھی ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اسی طرح من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع عندہ، وہ شفاعت کرے اس کے نزدیک. تو اس میں بھی ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر. مطلب کون ہے جو شفاعت کرنے کا جرات کر سکتا ہے؟ مگر اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ہو سکتی ہے. تو یہ ہو بھی کس طرف آ رہے؟ اللہ کی طرف. یعلم، وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ. تو یہ یا میں یعلم میں یا زبر یا بھی اللہ کی طرف آ رہے. ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جو آگے ہے ان کے اور اس کے، اور جو پیچھے ہے اس کے، یہ بھی اللہ کی طرف. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتا. یحیطون، وہ احاطہ کرتا، بشیء، ساتھ کسی ایک چیز کی، من علمہ، اس کے علم کا، الا بما شاء، مگر ساتھ جو چاہے. کون؟ اللہ. صحیح. تو یہاں پر بھی ہر چیز کس کی طرف ڈائریکٹ کر رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو کتنی مرتبہ آ رہا ہے. اس کے بعد وسیع کرسیہ السماوات، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. ولا یؤودہ، اور نہیں وہ تھکاتی اس کو، حفظہما، حفاظت ان آسمانوں زمینوں کی. وہو، اور وہ، العلی، علی ہے، بلند ہے، عظیم ہے، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی مرتبہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ضمیر گئی ہے؟ 17 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنا تذکرہ کیا اس ایک آیت کے اندر. اس کو شروع کرتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے 9 جملوں کو ترتیب دیا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بڑھ کر کلام کرنے والا کوئی نہیں. اور اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہم دیکھیں گے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے جو 9 جملوں کو کنیکٹ کیا ہے وہ اس انداز میں کیا ہے کہ شروع کا ایک جملہ اور آخر کا ایک جملہ ایک جیسے لیول پر ہے. سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ جو 8ویں آیت ہے، 8ویں جو پورشن ہے اس کا جملہ ہے، وہ ایک ہی لیول پر ہے. میں آپ کو بھی بتاتی جاؤں گی اور میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے. تو
اللہ نے سب سے پہلا اور سب سے آخر والا، پھر سیکنڈ والا اور سیکنڈ لاسٹ والا، پھر تھرڈ والا اور تھرڈ لاسٹ والا، فورتھ والا اور سکس والا، اور پھر درمیان کا پانچواں جملہ ہے جو سب کو کنیکٹ کر دیتا ہے. اتنے خوبصورت کوئی ہے ایسے کلام کرنے والا کہ ایک آیت کے اندر کتنی باتیں اللہ نے بتائی. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لے کر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی شروعات کی ہے کہ اللہ کیسا ہے. لا الہ الا ہو. اللہ نے جہاں پر بھی اپنے آپ کو مخاطب کیا، اللہ نے جو نام اپنے لیے استعمال کیا ہے وہ کون سا استعمال کیا ہے؟ اللہ. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. صفاتی نام بہت سارے ہیں، 99 صفاتی نام ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اتنے نام ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں. لیکن 99 صفاتی نام تو ہمیں معلوم ہے، جس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جس نے 99 صفاتی نام یاد کر لیا اور وہ روزانہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھ کے بھی پڑھنے والے کے لیے یہی خوشخبری ہے. جی بالکل. تو کیا ہے اس ایک نام کے اندر، اللہ کے نام کے اندر؟ دیکھیے اللہ کا جو لفظ ہے وہ ال اور الہ سے مل کے بنا ہے. ال اور الہ، ال اور الہ. ال کس کو کہتے ہیں؟ the پراپر ناؤن. اور الہ کیا ہے؟ معبود. the معبود، خاص معبود. پراپر ناؤن کے ساتھ جو معبود ہے یا عبودیت کا اختیار رکھتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر معبود کون ہو سکتا ہے اگر کوئی، تو وہ اللہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے کوئی بھی ہم حرف ہٹاتے جائیں وہ اللہ ہی رہتا ہے. اللہ میں سے اگر الف کو ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی استعمال کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا، للہ. تو للہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. الف ہٹ گیا. اب الف کے بعد آتا ہے لام. تو اگر ہم ایک لام ہٹا دیں ڈبل لام کے بجائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ الہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ٹھیک ہے، تو ہمارا معبود کون ہے؟ معبود واحد ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے معبود کہہ کے کس کو کہا؟ اپنے آپ کو کہا. تو الہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. اب تیسری چیز آتی ہے، اگر ہم الف ہٹا دیں اور لام بھی ہٹا دیں شروع کا، اور ایک لام اور ہاں رکھ دیں تو لہو بنتا ہے. اللہ نے اپنے آپ کے لیے ایسے بھی استعمال کیا قرآن پاک میں، لہو ملک السماوات والارض، ہے نا. تو اللہ، لہو بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے. اور اگر الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں اور صرف ہاں رہ جائے تو کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے. ابھی ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہو لا تأخذہ، سمجھ آئی نا. تو ہو بھی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ نے اپنا جو نام چوز کیا ہے وہ ایسے الفاظ پر مشتمل نام چوز کیا ہے کہ دنیا کا کوئی نام اس طرح کا نہیں ہو سکتا. آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، ہم اپنے نام کے الفاظ میں سے ایک حرف ہٹا دیں گے نا تو ہمارے نام کا وہ مطلب بن ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر سے کوئی حرف بھی ہٹا دیں وہ اللہ ہی رہتا ہے. 99 صفاتی ناموں کے اندر اللہ میں تمام 99 صفات موجود ہیں. اگر ہم الحی کہیں گے تو وہ صرف وہی اس خصوصیت کو ظاہر کرنے والا. الرزاق کہیں گے تو وہ اس خصوصیت کو ظاہر کرنے والا ہوگا. محیمن کہیں گے تو اس خصوصیت کو ظاہر کرنے والا. حسیب کہیں گے تو اس خصوصیت کو ظاہر کرنے والا ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ کہیں گے تو وہ تمام کی تمام ایٹریبیوٹس، جو 99 ایٹریبیوٹس ہم کو معلوم ہے، وہ تمام کے تمام اللہ کے اندر آٹومیٹکلی ہی آ جائیں گے. یہ اتنا پاورفل لفظ ہے اللہ. اسی لیے آتا ہے کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا.
وہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں قیامت کے دن اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، یعنی کسی انسان نے اگر صرف کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو زمین آسمان بھی ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اس پلڑے کو جھکانے کا سبب بن جائے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا لفظ موجود ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ جو ہے نا یہ بہت پاورفل ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اور صرف وہ معبود ہے. تو گویا معبودیت کا اختیار اگر کوئی رکھتا ہے تو کون رکھتا ہے؟ اللہ ہی رکھتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی معبود ہونے کے لیے کچھ صفات بتائے ہیں، اور پہلی صفت کیا بتائی ہے؟ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ آیت ہے، آیت کا حصہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اسم اعظم کو 3 آیات میں تلاش کرو. ایک آیت آپ نے فرمایا آیت الکرسی، دوسری آیت آپ نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اور تیسری سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. ہم جب تینوں آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم ان کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بات پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو کمبائنڈ لفظ آ رہا ہے وہ الحی القیوم آ رہا ہے. تو گویا یہ اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسم اعظم کو پکار کے دعا مانگتا ہے تو وہ نامراد نہیں رہتا. اسم اعظم کو پکارنے والے کی دعا قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہی پہنچتی. تو جی، گناہ گار کی بھی سنی جاتی ہے، دعا تو ہر ایک کی سنی جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. اللہ نے نہیں کہیں کہا کہ بھئی اگر وہ مومن ہوگا تو میں اس کی پکار سنوں گا، نہیں، جو مضطرب دل سے بے قرار دل سے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پورا کرے گا اور اس کی تکلیف کو بھی دور کرے گا. یہ اللہ رحمان ہے نا، تو اس کی رحمانیت تمام لوگوں کے لیے ہے. جی پوچھیں. 111 اور دوسری کون سی بتائیے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2. جی، اور تیسرا جو آپ نے آیت الکرسی ہے. ہاں جی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ الہ کی صفت بتائی ہے، کیا ہے؟ الحی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والا ہے. اللہ کو اس کی اسی حی و قیوم کی صفت سے کس نے پہچانا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا کہ شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر جہاں 5000 بتوں کو پوجا جاتا تھا اس زمانے میں، اور ایک بتوں کی انڈسٹری تھی ان کے والد کی، لیکن اللہ کی یہ وہ صفت ہے جس پر ایک سلیم فطرت بچے نے بھی اللہ کو جان لیا تھا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. الہ وہی ہو سکتا ہے جو کبھی غائب نہ ہو، جس کو فنا نہیں ہو. اللہ فرماتے ہیں نا، کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے لیکن باقی رہنے والی کون سی ذات ہے؟ تیرے رب کریم کی ذو الجلال والی ذات جو ہے صرف وہی باقی رہنے والی ہے. تو یہ وہ صفات، 2 صفات ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. اور اس آیت کی آخر میں جو سینٹینس آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہ کیا ہے؟ بلند ہے اور عظمت والا ہے، عظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 صفات پہلی جملے میں آ گئی اور 2 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری جملوں کے اندر بتا دی. اللہ نے اس آیت کے اندر شروع اور آخر میں اپنی صفات اس لیے رکھی کہ جس شخص کو اللہ کی معرفت نہیں ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کر سکتا. اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ایٹریبیوٹس کا پتہ ہو. آپ مثال کے طور پر اگر ہم ایک کالج یا اسکول ہے، اسکول کو لے لیتے ہیں، ایک ٹیچر ہوتی ہے،
ایک اس کے بعد وائس پرنسپل ہوتی ہے, اور ایک اس کے بعد تھرڈ کیا ہوتا ہے, پرنسپل ہوتا ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. ایک ٹیچر ہے, ایک وائس پرنسپل ہے اور ایک پرنسپل ہے. جب ٹیچر وائس پرنسپل کے پاس جاتی ہے کسی کام سے, تو وائس پرنسپل اس ٹیچر کو کہتی ہے کہ یہ فائل ہے, یہ ساتھ میں پرنسپلز آفس میں ان کو پکڑا دیں. ٹھیک ہے, تو ٹیچر آگے سے کہے کہ آپ خود ہی پکڑا دیں, مجھے بہت کام ہے, آپ خود ہی پکڑا دیں. وہ اپنی اس وائس پرنسپل کی آرڈر کو ویلیو نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے مجھے بہت سارے کام ہیں, آپ خود ہی پکڑا دیں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں وہ وائس پرنسپل کو غصہ نہیں آئے گا کہ ہاؤ ڈیئر شی ریفیوز یا ریفیوٹ مائی آرڈر. میں نے کہا, وہ یہ کہی چھوٹی سی تو بات ہے, فائل ہی تو پکڑانی تھی, اگر خود ہی پکڑا دے, ساتھ والا تو کمرہ ہے, مجھے اور بہت ضروری کام ہے. آرڈر از آرڈر. آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, آپ کا ایک پوزیشن ہے, آپ کا ایک عہدہ مرتبہ ہے, یہ ویلیو نہیں کرتا کہ آرڈر چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ویلیو کیا کرتا ہے, آرڈر کس نے دیا ہے, یہی ہے نا. ویلیو یہ کرتا ہے کہ آرڈر کس نے دیا ہے. تو اس بندے کی ویلیو کے اوپر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے بہت سارے کام ہیں, میں نہیں کر سکتا, کیا تھا, اتنا سا تو کام تھا, وہ خود ہی جا کے کر لیتے وہاں پر. نو, وائس پرنسپل کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ سکے, اس کو چاہے تو نکال بھی دے, ہے نا. اسی طرح اگر ہم فوج میں دیکھیں تو فوج میں تو ڈسپلن بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. وہاں تو آرڈر نہ ماننے والے کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آرڈر چھوٹا تھا یا بڑا, وہ یہ کہتے سینئر نے آرڈر دیا تھا تو بندے کو جو جونیئر ہے اس کو فلفل کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ. اسی طرح اللہ جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, جو ہمارا معبود ہے, وہ ہم کو بار بار حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کی آوازیں لگواتا ہے, پکارتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا سارا کام ہے, بعد میں کر لوں گا. تو ہم اس کو کتنا ویلیو کر رہے ہیں. اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو اللہ کے آرڈرز کو بھی ہم ویلیو نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں, مان سکیں اس کے آرڈرز. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر ہمیں یہ چیز بتائی کہ کیا ہے, حکم تو حکم ہوتا ہے اور میرا حکم ہے تو وہ ماننا ضروری ہے, لہٰذا میری معرفت کو حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الحی القیوم, یعنی زندہ بھی ہے, قائم رہنے والا بھی ہے. تو گویا اللہ نے وہ صفت بتائی, زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. آج میں اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو زندہ تو ہم بھی ہیں, زندہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ ایسی ہستی ہے جو هو الظاہر والباطن, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ شروع میں بھی تھا, وہ آخر میں بھی ہوگا, وہ ظاہر میں بھی ہے, وہ باطن میں بھی ہے. میں اور آپ شروع میں تو نہیں تھے, ہم زندہ ہیں, ابھی ہیں. کیا ہم اس زمانے میں تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے؟ اس وقت تو ہم زندہ نہیں تھے. ہماری جب موت ہو جائے گی تو بعد میں آنے والے ٹائم پہ بھی ہم زندہ نہیں ہوں گے. لیکن اللہ وہ ہستی ہے جو حیو ہے, وہ شروع میں بھی تھا, وہ آخر میں بھی ہوگا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا. ایسے ہی تو اللہ وہ ذات ہے جو الحی کی صفت پر پورا اترتا ہے. وہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا بھی, ہمیشگی اسی کے لیے ہے. اللہ قائم رکھنے والا بھی ہوگا, قائم رہنے والا ہے, جو رہے گا قائم وہی تو قائم رکھے گا. وہ بھی آ سکتا ہے نا. ہاں جی, لیکن وہ قائم رہنے والا ہے. جو جب میں مر جاؤں گی تو میں کوئی چیز قائم تو نہیں رکھ سکوں گی, لیکن جو رہے گا وہی قائم بھی رکھے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز قائم رہے بھی نہیں ساری, کوئی چیز بھی, کلو من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے, وہ قائم رہنے والا ہے. ٹھیک, اور وہ العلی العظیم, وہ ہمیشہ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا چیز بتائی, اگلی آیت آتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ, ولا نوم, اور نہ ہی نیند.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے بتاتے ہیں نا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے. سنتی تو میں بھی ہوں، جانتی تو میں بھی ہوں، علم تو میرے پاس بھی آتا ہے، آپ کے پاس بھی آتا ہے، آپ کے پاس بھی قوت سماعت ہے، آپ بھی علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. گویا ہم اگر سن رہے ہیں یا ہم جان رہے ہیں یا ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، کوئی چیز بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مثال نہیں دے سکتے. انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات آ رہی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمایا نا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیری تخلیق کی. تو جیسے میرے ہاتھ ہے ویسے ہاتھ نہیں اللہ کے. جیسے میں سنتی ہوں ویسے نہیں سنتی، ویسے کان نہیں اللہ کے. جیسے میری آنکھیں اللہ کی ویسی آنکھیں نہیں ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو انسان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو لنک نہیں کر سکتے، کوئی مثال نہیں دے سکتے. اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو، اب میں سنتی ہوں تو آپ میرے سامنے بات کرتی ہیں تو میں سنتی ہوں، ہلکی سی سرگوشی آپ کرتی ہیں شاید وہ میری کانوں میں آ جائے، لیکن آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے تو میں واقف نہیں ہو سکتی. اللہ کیسا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے سینوں کے اندر اٹھنے والے خیالات ہیں، وہ تو ان کو بھی جانتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں بولو، سرگوشی کرو، چیخو، دھاڑو، پکارو، جو مرضی کرو، تمہارے اندر کے اٹھنے والے خیالات تک سے وہ واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو لنک نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں. اللہ نے کہا یہاں پر اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. تم یہ مت سمجھنا کہ وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہے اور تمہیں جیسے نیند آتی ہے، جیسے تم کھانا کھاتے ہو تم وہ کرتے ہو. عام طور سے جو کیا ہوتا ہے، لوگ نا اللہ کے ایٹریبیوٹس انسانوں کو دے دیتے ہیں، اللہ کی صفات انسانوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ اولاد دیتا ہے، وہ بارش دے دے گا، اس کو جا کے پیر کو فون کریں گے، اس کی مزار پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں گے، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، ان کی دعا سے ایسے ہو جائے گا. اللہ کے ایٹریبیوٹس کرتے ہیں نا، ان کی طرف لنک کرتے ہیں، اور ہم انسانوں کے ایٹریبیوٹس اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے ایٹریبیوٹس تو ہم اللہ سے ملائیں گے تو شرک والے زمرے پہ جائیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھی انسانوں سے ملانا شروع کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے، وہ تو پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا بیٹا تم نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا ہے نا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور اولاد کی حاجتوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کیوں بند ہو گیا؟ لگ تو نہیں لگ نہیں. ہیلو ہیلو پیچھے سے آن ہے یہ چارجنگ، اس کو آن کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا کیا وہاں پہ بتایا تھا کہ بھائی وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ جو ہیں جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے کانسیپٹ آف ٹرینٹی میں، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ ہیلو ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیلو 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 اب ٹھیک ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا
کہ وہ تو کیسے لا ہو سکتے ہیں کانسیپٹ آف ٹرینیٹی میں، جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور حضرت جبرائیل کا ٹرائیڈ بنا لیا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بھائی یہ سب الہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تم کیسے اللہ ان کو الہ بنا سکتے ہو؟ تو وہ تو الہ نہیں ہو سکتے. انسان اللہ کی طرح بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے اندر، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، لیکن ہم ان کو اللہ سے ملا نہیں سکتے، ہم اللہ کے ساتھ ان کو لنک نہیں کر سکتے. یہ شرک کے زمرے میں آنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہاری طرح اللہ نہیں ہے کہ جیسے تم کوئی کام کرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو، تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے، تمہارے اندر تھکان آ جاتی ہے. اس آیت کو اگر ہم سیکنڈ آیت کو 8ویں آیت کے اس حصے سے جو جملہ ہے اس سے ہم لنک کریں تو وہ کون سی آتی ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں وہ تھکاتی اس کو حفاظت ان کی. یعنی اللہ تھکتا نہیں ہے. ایک انسان کو نیند کب آتی ہے یا اونگ کب آتی ہے؟ جب وہ تھکتا ہے. نیند ہماری باڈی کو ریپیئر کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے طریقہ ہے. جب ہم تھک جاتے ہیں سارے دن میں کام کر کے تو اللہ تعالیٰ ایک رات کا ماحول آتا ہے، وہ ٹرینکیولیٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز سکون طاری ہوتی ہے، باڈی خود بخود اس موڈ میں چلی جاتی ہے کہ بس اب میں بھی لیٹوں، کیونکہ اب اس کی باڈی میں جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی تھی اس کو ریپیئر کرنا ہے. انسان لیٹتا ہے فوراً سو جاتا ہے، جتنا تھکا ہوتا ہے اتنی جلدی نیند آ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے. درمیان میں اٹھا دیتے تو وہ کبھی حشاش بشاش نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی باڈی میں ریپیئرنگ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آٹومیٹک ہے چیز جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تھک سکتا ہے، اور جب وہ تھکتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی یا تو اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو 2-3 واقعات آتے ہیں، اور کتنی اس کے اندر سچائی ہے واللہ عالم. لیکن مثال اس کو میں ایسے ہی دوں گی آپ کو کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کو کیا نیند بھی آتی ہے کہ اللہ کو تھکتا بھی ہے، تو اس بات کو کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا 3 راتیں سونے نہیں دینا. ان کو 3 راتیں سونے نہیں دینا. جب وہ 3 راتیں نہیں سوئے تو پھر ان کو کہا کہ اب اس کے بعد نا ان کو 2 بوتلیں پکڑا دیں. 2 بوتلیں شیشے کی پکڑا دی اور کہا کہ یہ پکڑے رکھیں گے آپ، اور آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. کھڑا کر دیا 2 شیشے کی بوتلیں پکڑا کے. 3 دن کا نہ سویا ہوا شخص، کوئی بھی اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کر لینا، تو 3 دن تک نہیں سویا ہو، اور اس کو اگر 1 دن بھی نہ سوئے تو اگلے دن یہ حال ہو رہا ہوتا ہے ہمارا. تو ان کو 2 شیشے کی بوتلیں پکڑائیں کہ اونگ کتنی دیر وہ رہ جاتے، کتنی دیر کوئی رک سکتا ہے. باڈی کی ضرورت ہے نا کہ اس نے تھکاوٹ میں سونا ہی سونا ہے. نہیں بیڈ مل رہا تو کھڑے کھڑے بھی اونگ آ سکتی ہے. اور صرف اس لیے شیشے کی بوتلیں پکڑائی تھی کہ اگر اونگ بھی آئے گی تو ہاتھ سے بوتل چھوٹے گی اور ٹوٹ جائے گی، پتا چلے گا کہ ہاں اونگے تھے. ایسا ہی ہوا، جب ان کو اونگ آئی ان کے ہاتھوں سے بوتل نیچے گری، ٹوٹ گئی. تو گویا اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان کی طرح اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں تھکتا، کسی چیز کی حاجت، اللہ کو کسی نقص سے پاک ہے. اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہ بے عیب ہے. اور اسی لیے کہا کہ اس کو کسی چیز کی، آسمان و زمین، کسی چیز کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے کہ اس کو اونگ آ جائے یا وہ نیند آ جائے اس کو. وہ ایسی ذات ہے. سمجھ آئی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تمام کی تمام چیزیں، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. جو آسمانوں میں ہے میں اور آپ احاطہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو زمین کا نہیں پتا کہ زمین میں کیا کیا ہے. زمین کی جو زیر زمین، جو سمندر کی تہوں میں ابھی تک ہم نہیں پہنچے. کہاں ابھی وہ ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے، پہنچے نہیں، پہنچ سکے نا.
تو جا ہی نہیں سکے ابھی تو انسان نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ زمین کی تہوں تک کیا ہے, سمندر کی تہوں تک, اور آسمان کے اندر جو کائنات ہے, کتنی بڑی گیلیکسیز ہیں, کیا کیا ہے وہاں پہ. 7 آسمانوں تک تو ابھی تک سائنس نے ایکسپلور ہی نہیں کیا, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. جو 500 سالوں کا راستہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال ہے, پھر دوسرے اور تیسرے آسمانوں کے درمیان 500 سال ہے. ہم تو ابھی تک پہلے آسمان کے اس میں نہیں پہنچے. اتنی بڑی وسیع اور عریض کائنات اور سلطنت اللہ نے کہا اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے, اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے. ایک اسی آیت میں جو 3rd لاسٹ آیت کا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. آسمانوں زمین میں اس کی کرسی کی وسعت ہے, یعنی جو اس کی کرسی ہے اس کی وسعت کتنی ہے, آسمانوں اور زمین میں اس کی کرسی کی وسعت ہے. کتنی ہے جی اللہ کی کرسی, کہاں ہے, کیسی ہے, اللہ اپنی کرسی پر کیسے متمکن ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے, کتنی بڑی ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ جو پتہ چلتی ہے مختلف روایات سے پتہ چلتی ہے, وہ اس کی مثال اللہ کی کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا چٹین میدان ہو, جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو. بلوچستان کا ڈیزرٹ کر لیں, سندھ کا ڈیزرٹ کر لیں, تھل کر لیں, آپ وہاں پہ کر لیں جو سعودی عرب کے سہارا, کوئی ڈیزرٹ لے لیں, اس کے اندر اگر آپ ایک چھلا ڈال دیں, انگلی کا جو چھلا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا رنگ اس میں آپ ڈالتے ہیں تو کائنات وہ رنگ ہے اور اللہ کی کرسی وہ ڈیزرٹ ہے. سبحان اللہ, اتنی بڑی وسعت ہے اللہ کی کرسی کی. اللہ نے بتایا. تو جب ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے, وہ میجرمنٹ ہی نہیں ہے, میجر لامحدود ہے نا, اس کے کائنات کے آپ حساب سے دیکھ لیجئے کہ کتنا ہے. ایک کائنات جو ہے, ایک دنیا, سائنس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو ایک گلمپس دے دیتی ہوں کہ دنیا اگر ہم 1 ملین دنیایں کر لیں, یعنی 10 لاکھ دنیا ایک سورج میں آ سکتے ہیں. ایک سورج میں کتنی دنیایں آ سکتی ہیں, ارتھ کتنی آ سکتی ہیں, 10 لاکھ یعنی 1 ملین. اور وہ سورج وہ پلانٹ ہے جس کو یلو ڈوارف بھی کہا جاتا ہے. یلو ڈوارف, ڈوارف کس کو کہتے ہیں, بونے کو. کیا ہے بونا. کتنی دنیایں آئی ہیں اس بونے کے اندر, 10 لاکھ دنیایں. اور جو گیلیکسیز ہیں, ایک گیلیکسی کے اندر 10 لاکھ سورج آ سکتے ہیں. سمجھ آئی کتنا کائنات ہے. تھوڑا سا آپ کو میں نے ایک گلمپس دیا ہے, اور ایک گیلیکسی نہیں ہے. ملکی وے میں کتنی گیلیکسیز ہوتی ہیں, انگنت. کتنے سٹارز ہیں, انگنت. جو سب سے قریب ہے نا سٹار, وہ اس میں آتا ہے 40 ملین آتے ہیں, دنیایں آ سکتی ہیں. تو یعنی اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات, اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی وسعت, اس کی کرسی کی وسعت کتنی ہے, تمام آسمان و زمین کے اوپر محیط ہے. ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کی وسعت کا. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے. تو پھر جو میرے پاس ہے وہ کس کے لیے ہے. میرے پاس جو ہے وقت ہے, صحت ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, کس کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میں جو ہوں وہ کس کی ہوں, اللہ کی ہوں. میرے ہاتھ ہیں, میری آواز ہے, میری سانسیں ہیں, میری اولاد ہے, میرا مال ہے, میری صحت ہے. یہ کس کے لیے ہونی چاہیے, میری ہے, اللہ کے لیے. جب ہر چیز اللہ کے لیے ہے تو میں بھی اللہ کے لیے. جب انسان کو یہ عقیدہ آ جاتا ہے
تو اس کا فیئر ختم ہو جاتا ہے, اس کا فیئر ختم ہو جاتا ہے. جب میری ہے ہی نہیں تو کس بات کی پریشانی, کس بات کا خوف؟ جس کی تھی اس کی اس نے لے لی, جب تک چاہا تھا دے دی تھی. تو جب آپ کے جو اپنے پیارے بچھڑتے ہیں, آپ کی کوئی چیز چلی جاتی ہے آپ سے, کوئی ٹیلنٹ چلا جاتا ہے, کوئی آپ کے پاس سے کسی بھی نعمت کو چھین لیا جاتا ہے, تو پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. پھر انسان ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی طرح پلٹ کے جاتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. جب دیا تھا تو بھی شکر تھا, جب نہیں ہے تو بھی شکر ہے, جب لے لیا ہے تو بھی اس کا شکر ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, تو دینا بھی اللہ کا فضل, لے لینا بھی اللہ کا فضل. انسان کو اطمینان آتا ہے اس بات سے, جب ہر چیز اس کی ہے تو میں بھی اس کی ہوں. یہ جو دی ہے اللہ نے نعمتیں آزمانے کے لیے دی تھی, اللہ تو نے دی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ تیرا شکر ہے. لے لیے تو بھی اللہ تیرا شکر ہے. اگر تو نے مجھے نہیں دی تو بھی تیرا شکر ہے, کیونکہ تو نے فضل ہی رکھا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے اگر ہم دے دیتے تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتے. یہ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں دوں گا تو شکر گزار رہیں گے, دے دوں گا تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ ناشکری کرنے لگ جائے. یہ چھین لیا ہے, اس سے لے لینا اس سے بہتر تھا, کیونکہ اگر اس کے پاس رہتا تو پھر یہ بیرا روی کا شکار ہو سکتا تھا. لہٰذا اللہ وہ انسان سے چیز لے لیتا ہے. وہ ذو فضل علی الناس ہے, اپنے لوگوں بندوں پر, اپنے انسانوں پر فضل کرنے والا. تو اللہ کا ہر چیز میں فضل ہے. اب ایک چیز ہے بادشاہت اور ایک چیز ہے مالک ہونا. اللہ کی اس آیت کے جو شروع کا ٹکڑا ہے اس میں ہے لہو ملک السماواتی والارض, اس کی اسی کی ہے جو بھی چیز ہے. گویا مالک کون ہے پھر؟ اللہ ہے. میں تو کسی چیز کی مالک ہی نہیں ہوں. میں کس بات پہ پھندے خان بنتی ہوں, اتراتی ہوں یا فخر غرور کرتی ہوں؟ مالک تو میں ہوں ہی نہیں. گویا مالک چیزوں کا ہوتا ہے انسان, تو میں تو کسی چیز کی مالک نہیں. ہر چیز کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. ایک ہوتی ہے بادشاہت, ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. تو آیت کا جو آخر کا ٹکڑا ہے جس میں ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. گویا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری زمین کے اوپر, انسانوں کے اوپر, تمام مخلوقات کے اوپر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. وراثت اور چیزوں کا اختیار بھی اللہ کا, بادشاہت بھی اللہ کی. نان لیونگ تھنگس پر بھی چیزیں اللہ کی, لیونگ تھنگس پر بھی اختیار اور بادشاہت اللہ کا. تو میرا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے اپنی کوئی زمین لے لیتی ہوں, کوئی جائیداد لے لیتی ہوں, کوئی بینک بیلنس بنا لیتی ہوں, کوئی گاڑی, کوئی گھر بنگلہ, یہی کر سکتی ہوں نا. اللہ نے کہا نہیں, وہ بھی تمہارا نہیں, وہ کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی. ہر چیز اللہ کی. اور جو بادشاہ بن جاتے ہیں دنیا میں, کیا وہ ہمیشہ رہتے ہیں؟ سکندر اعظم آیا, ذوالقرنین آیا, بڑے بڑے بادشاہ گزرے, کیا وہ ہمیشہ رہے؟ وہ چلے گئے. ہر وقت بادشاہت کس کی رہی؟ اللہ کی. تو اللہ نے یہاں پہ گویا یہ بتایا اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین پر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اب یہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہو کہ ہر چیز تو اللہ کی, بادشاہت بھی اس کی, اختیار بھی اس کا, تو پھر مرضی بھی اسی کی چلے گی نا. جس کی چیز ہوتی ہے مرضی اسی کی چلتی ہے. میرے گھر میں میرا گھر ہے تو میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب میرے سے کوئی چیز مانگتا ہے, آپ میرے سے کوئی چیز مانگتی ہیں کہ تمہارے پاس فلاں مشین ہے, تو میں کہوں گی ہاں میرے پاس وہ مشین ہے. آپ کو کہیں مجھے چاہیے تو مجھے آپ دے دیں گی استعمال کرنے کے لیے, چاپر, بلینڈر, کوئی بھی آپ مانگ لیں, تو میں کہوں گی ہاں ٹھیک ہے میرے پاس ہے, آپ لے لیں. لیکن کائنڈلی اس کو
ایسے ایسے استعمال کیجیے گا, نہیں تو یہ خراب نہ ہو جائے. میری چیز ہے نا, میں آپ کو بتاؤں گی, ایسے ایسے کرنا استعمال, خراب نہ ہو جائے. ہم فرائنگ پین آتا ہے نان اسٹیکنگ, سب سے جو تھرڈ کلاس مثال ہے, وہ آسان بھی ہے, وہ نان اسٹیکنگ فرائنگ پین کی ہے. اگر ہمارے گھر میڈ آتی ہے یا وہ کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لو, لیکن اس کے اندر لکڑی کا چمچ یا نان اسٹیکنگ چمچ لگانا, اسٹیل نہیں لگانا, نہیں تو خراب ہو جائے گا. تو جس کی چیز ہوتی ہے اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہے نا. اگلا اگر اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو میں کس کی ہوں؟ اللہ کی. میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی. کس کی مرضی کے ساتھ استعمال ہونی چاہیے؟ میری مرضی کے مطابق. جب وہ میری ہے ہی نہیں, اللہ کی ہے, تو پھر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال بھی ہونی چاہیے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب میری ہر چیز اللہ کی ہے تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی. یہ دنیا میں ایسی ایک بچہ تھا, وہ کہتا ہے کہ میری مرضی, میں جو مرضی کروں, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, میرا دل چاہے گا تو میں کروں گا, نہیں دل چاہے گا تو نہیں کروں گا. تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں آئے. ہم کس کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے؟ اللہ کی مرضی کی. اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں, آپ کے دل کی نہیں چلے گی, یہاں اللہ کی چلے گی, بیکاز آپ بھی اللہ ہی کے اس سے ہو. تو یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اگر آئیں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو ویسٹ کا ہو رہا ہے. LGBTQ اور پلس اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہے ہیں, مرد سے نکاح ہو رہے ہیں, لیگلائز کیا جا رہا ہے, اور آج جنہوں نے کرنا ہے وہ پاکستان سے اٹھ کے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں, مرد سے مل کر شادیاں ہو رہی ہیں. تو اپنی مرضی کی زندگی بھی جب انسان گزارے گا تو میرا اور آپ کا تو علم وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کا علم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو جرأت کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ذا الذی, وہ شخص جو, یعنی کون ہے وہ جو, ہاؤ ڈیئر, کون یہ ڈیئر کر سکتا ہے, یشفع کہ وہ شفاعت کرے, عندہ اللہ کے نزدیک, الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ. کون اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک شفاعت کرے کسی کی؟ لیکن اللہ باذنہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاعت ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہوگی اللہ کی اجازت سے. ابھی میں آپ کو شفاعت کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہاں پہ سمجھاؤں گی. آیت کے اینڈ میں دیکھ لیتے ہیں جو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور نہیں وہ احاطہ کر سکتا کوئی چیز بھی اس کے علم سے مگر جس کو اللہ چاہے. یعنی اللہ کا علم, اللہ جتنا چاہتا ہے انسان کو دیتا ہے. کوئی اللہ کے علم میں سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے. ہمارے پاس اتنا ہی علم آتا ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے, نبی نہیں حاصل کر سکتے تھے. ایک شخص آ کے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی معلوم ہے. یعنی کہ تم جو پوچھ رہے ہو تو مجھے اتنا ہی معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہے. یعنی کہ میرا اور تمہارا علم نہیں ہے کہ ہمیں قیامت کا پتہ ہو, ہاں لیکن مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں معلوم ہیں, وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی. تو پوچھنے والے اور بتانے والے کو ایک ہی جتنا معلوم ہے, کیونکہ اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہتا ہے انسان کے پاس صرف اتنا ہی علم حاصل آ سکتا ہے. میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم سے بہت کم ہے. ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا علم کتنا ہے. اسی وجہ سے اور اپنی اس صفت کی وجہ سے کہ وہ حی بھی ہے, قیوم بھی ہے, بادشاہت بھی اسی کی ہے, چیزیں بھی اسی کی ہیں, اختیار بھی اسی کا ہے, اور وہ سوتا بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ اونگ بھی نہیں آتی. تو ان تمام ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز ہر وقت ہونے کا چونکہ علم ہے, تو اللہ نے شفاعت کا اختیار اپنے پاس رکھا. جس کو اونگ آ جائے گی اس کو کیا پتا اس کے پیچھے سے کیا ہو گیا.
جو سو جائے گا اس کو کیا پتا پیچھے سے کیا ہو گیا. تو اللہ تو نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے, نہ اس کے علم میں سے کوئی چیز کمی ہوتی ہے, ہر چیز اسی کی ہے, اس کو احاطہ ہے ہر چیز کا. تو اللہ نے شفاعت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے. ایک شخص ہے, شفاعت کب کرائی جاتی ہے؟ دیکھیں شفاعت کب کرائی جاتی ہے, اسی وقت کرائی جاتی ہے نا, آپ کسی کو میرے پاس لے کر آئیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں یہ کام اس نے ایسے 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 سے کیا تھا اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ یہ اس نے اس وقت یہ کام کیا تھا. آپ وہ سفارش ان کی میرے پاس لے کے آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت کی گواہ ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تھا. میں اس وقت موجود نہیں تھی, آپ ایز اے گواہ بن کے ان کی سفارشی بن کر میرے پاس آئیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے, سفارش ایسی کی جاتی ہے نا کہ جب کوئی ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں ہو سکتا تو ایک انسان جاتا ہے, اپنی گارنٹی دیتا ہے کہ میں گارنٹر ہوں اس کا, آپ یہ کام ایسے کروا دیں اس کا, کیونکہ یہ اس بات کے اہل ہے. میری علم میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ بات نہیں بتائی, اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ یہ اس چیز کا اہل ہے تو شفاعت کرتے, سفارش کرتے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کے سفارشی بنایا جاتا تھا اور اللہ کی بیٹیاں کہہ کے سفارش کرنے والا بناتے تھے. سفارش کا بہت کانسیپٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور وہ فرشتوں کو اللہ کی سفارشی کر کے ان کی اللہ کی بیٹیاں بنا کے تصور رکھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے جو ہم ان کو پوچھیں گے. فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے. آج ہماری قبروں مزاروں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. ہم ڈائریکٹلی اللہ سے نہیں کہہ سکتے, وہ ہماری سفارش آگے سے پہنچا دیں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ ان کے دماغ میں بھی تھا, اور اسی کانسیپٹ کو اللہ نے یہ بات کہہ کے کہ اللہ بِإِذْنِهِ کہہ کے کہہ دیا کہ سفارش اگر چلے گی نا اللہ کے نزدیک تو وہ اللہ ہی کی اجازت سے چلے گی. تم جن لوگوں کو سفارشی بنا کے لے کے آ رہے ہو کہ یہ فرشتے سفارش کر دیں گے, وہ سفارش کر دیں گے, وہ سفارش ویسے نہیں ہوگی. اب سفارش کا یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ تو پھر سفارش کیسے ہوگی, کون کرے گا, کس کی کرے گا, کس معاملے میں کرے گا, کس حد تک کرے گا اور کب کرے گا. اللہ نے کہا سفارش ہوگی اللہ بِإِذْنِهِ, یعنی اللہ کے اذن سے سفارش ہو سکے گی. وہ سفارش کا کانسیپٹ اور عقیدہ ہمارے پاس اس آیت الکرسی کے اندر آ رہا ہے, سمجھ آ رہی. لیکن اس عقیدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نہ صرف اس کے اندر آیت الکرسی میں سفارش کا عقیدہ ہے, بلکہ قرآن کی اور بہت ساری آیات کے اندر سفارش کا عقیدہ ہے. اور ایک سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ یوم لا تملک نفس بنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اس دن کوئی نفس کسی نفس کی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا اور حکم صرف اور صرف اس دن اللہ ہی کا چلے گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ما من شفیع الا من بعد باذنہ, کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن کے بعد, یعنی سفارش اللہ کے اذن سے ہوگی. اور پہلے والے میں یہ تھا کہ اللہ کا اذن ہوگا, اللہ کا حکم ہوگا اس دن. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے قل للہ شفاعت جمیعا, کہو کہ واسطے اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری شفاعت, یعنی اللہ ہی کے اوپر ہے شفاعت کا سارا اختیار, کسی کے اوپر نہیں ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع شفاعت الا من اذن لہ الرحمن, کہ اس دن کوئی شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ ہی جو رحمان ہے وہ اذن دے دے, ورضی لہ قولہ, اور اس کی بات سے خوش ہو جائے. یعنی کہ اللہ کسی کی بات سے خوش ہو کر اس کے اختیار دے سکتا ہے کہ تم کیا کرو, سفارش کرو. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا من اذن له, اور جس کو اللہ جس کے لیے حکم دے گا اسی کے لیے اس کو شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے سکے گی. تو کون سی سفارش اور کب اور کیسے اور کس کی ہوگی, تو حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک سفارش تو وہ ہے جو شفاعت ہے اور سفارش ہے, اس کی 6 قسم کی سفارش آتی ہے قیامت والے دن. سب سے پہلی جو ہے وہ ہے شفاعت الکبریٰ, سب سے بڑی شفاعت,
اور اس کو شفاعت العظمی بھی کہا جاتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز اپنی امتیوں کے لیے کریں گے. تو اس کو ہم شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے باپ ہیں. آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. لہٰذا اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے دے. یعنی ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا اور سب کیا کر رہے ہیں, نبی حضرت آدم کے پاس گئے ہیں سفارش کرنے کہ آپ حساب کتاب شروع کروائیں. وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا. پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ان کے پاس آئیں گے, وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور انہیں اپنے توریہ کے جو جھوٹ تھے وہ یاد آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ ایسے بندے ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات دی. چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے. اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ نے تمام اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت مل جائے گی. حساب کتاب شروع ہوگا. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے اندر جانے لگیں گے تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. وہ کہتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے کوئی پوچھے گا کون ہے, تو بتایا جائے گا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے اور میری تواضع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر چلے جائیں گے. اب جنتی اندر چلے گئے, اللہ کا دیدار ہوا, نعمتیں ملی, لوگ ٹائم گزار رہے ہیں. اور جو جہنمی جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہیں, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے نکال دیا اور سب جنتی انجوائے کر رہے ہیں جنت کی نعمتیں. اب جب اللہ چاہیں گے اور جہنمی اپنے اپنے سزا کو بھگت چکے ہوں گے, اپنی سزا کاٹ چکے ہوں گے جہنم کی, تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ڈالیں گے. ٹھیک, اللہ اب نبی کے دماغ میں ڈالیں گے کہ تمہارے امتی بھی ہیں جنہوں نے تمہاری سفارش سے نکلنا ہے جہنم سے. پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا اور پھر مجھے جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر ارشاد ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ, ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب کہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایسی تعریف اور حمد کرنا سکھائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ویسی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. وہ تعریف کر کے وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو اور تمہیں وہ دیا جائے گا, اور بات کرو تو سنی جائے گی, اور سفارش کرو تو وہ قبول کی جائے گی. یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ کہ جب اللہ چاہیں گے تب ہی ہوگی. ٹھیک, پھر چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھے اس وقت سکھائے گا, اور پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اس سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ایک لپ بھر کے لوگوں کو نکال لیں گے.
پھر اور ان سب کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ان کے جسم اگائیں گے اور ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اسی پہلی والی حدیث ہی کی کنٹینیوشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کہ میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا، اور جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، یعنی کہ ایک لب بھرا جائے گا۔ سیکنڈ ٹائم سفارش کے بعد بھی کہ امتی امتی، اللہ لب بھریں گے اور مزید ان جہنمیوں کو نکال لیں گے جو اپنی سزا بھگت چکے ہوں گے۔ پھر انہیں جنت میں میں داخل کراؤں گا، کیسے کہ نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، پھر ان کے جسم اگائیں گے، لیکن ماتھے پر ایک نشان رہ جائے گا جلنے والا، جس سے جہنم میں جانے کے بعد یہ لوگ جہنمی کہہ کر پکارے جائیں گے، یعنی ایک بدنما دھبا ان کے جسم پر ضرور رہ جائے گا کہ یہ جہنم سے جنت کے اندر آئے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر تیسری بار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا، اور پھر چوتھی بار بھی آؤں گا، یعنی کہ تین دفعہ لب بھر بھر کے نکال لیا گیا۔ اب چوتھی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدہ ریز ہو کے اپنا سر اٹھا کے یا ربی امتی امتی کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور عرض کروں گا کہ پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، اور انہیں ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ بس اب نہیں، کیونکہ اب جہنم میں صرف وہی ہیں جو شرک کرتے تھے، اور میں شرک سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ مختلف احادیث کا میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا ہے مفہوم کے ساتھ کہ یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ، یہ شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بعد 3 مرتبہ جو ہے وہ کی جائے گی۔ آج لوگ امتی امتی کا نعرہ لگا کے جو نا تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تو جی امتی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو بخشے بخشائیں، ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ۔ شفاعت اس وقت ہوگی جب سارا جہنم کا سزا کاٹ چکے ہوں گے۔ دوسرا ہے شفاعت دخول جنہ، یہ باب ایمن پر جو ہے وہ بلا حساب لوگ جائیں گے نا باب ایمن سے جنت کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ وہ ہے دخول جنہ کے وقت جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جب یہ شفاعت دخول جنہ۔ پھر شفاعت لاصحاب الاعراف، اصحاب اعراف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، اور پھر وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر شفاعت لأہل الکبائر، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں بلکہ کس کے لیے آئے گی؟ کچھ فرشتے، شہداء، کچھ لوگ ہیں وہ سفارش کریں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو اللہ کیوں اور کب اذن دے گا۔ ایک اور سفارش ہے لرفعت الدرجات فی الجنہ، یعنی کہ درجات، جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ایک سفارش ہوگی۔ وہ کیسے ہے کہ والدین اگر زیادہ نیک ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے کسی اولاد سے مل لیں، تو جو اوپر کی جنت میں اگر کوئی اولاد ہے اور اس کا والدین سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، تو والدین نیچے والی جنت میں ہیں یا کسی سے نہیں ملنے والے، اوپر کے درجے والے کسی بھی شخص کا کسی سے ملنے کو دل چاہے جو جنت کے کسی نیچے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اوپر والے درجے کی جنتی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نیچے والی جنت والے کو اوپر پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا اعزاز ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ پھر ایک اگلی سفارش ہے لتخفیف العذاب فی النار، یعنی عذاب جو جہنم کا ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے سفارش ہوگی۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوں گے، یعنی کہ نیکی کا کام کیا ہو، دین کی معاونت کا کام کیا ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سب سے ہلکا عذاب حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا کہ وہ آگ کے جوتے پہنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ اور بھیجا جو ہے وہ ابل رہا ہوگا۔ یہ ہلکے سے ہلکا عذاب ہے جو دیا جا رہا ہے۔
کچھ سفارشی ہیں جو مطلب جو اللہ کے نبی کی سفارش ہے کسی بھی سفارش سے محروم ہو جائیں گے. تو حضرت انس بتاتے ہیں, حضرت انس بن مالک, کہ جس نے شفاعت کا انکار کیا اس کے لیے سفارش کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں اور آپ شفاعت کا انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم انکار کریں گے تو سفارش ہمارے حصے میں نہیں آنے والی. تو سفارش کا عقیدہ, شفاعت کا عقیدہ ماننا ہے, لیکن اس کا کانسیپٹ صحیح ہونا چاہیے. شفاعت کا انکار کیا ہے؟ کفر کرنا اور شرک کرنا. یعنی کہ میں تو فلاں پیر کو فالو کرتی ہوں, وہ میں ان کی پکڑ لوں گی اور ان کے قدموں کو تھام لوں گی, وہ مجھے لے جائیں گے اپنے ساتھ. تو یہ شرک ہے کہ میں ان کے اوپر تکیے لگا کر بیٹھ جاؤں. لیکن کچھ لوگ ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, صلحاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, ان کی سفارش ہوگی, ان کی سفارش اس دن مانی جائے گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا کر رہے ہوں گے, وہ اہل الکبائر, کبیرہ گناہ سے نکالنے کے لیے یا ان کو اس سے آزادی دلانے کے لیے کچھ لوگوں کی سفارش بھی ہوگی. تو کن کن کی ہوگی, کیوں ہوگی, کیسے ہوگی؟ ایک اس کانسیپٹ کو ایسے سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزوں کو آنر دینے کے لیے, کچھ لوگوں کو آنر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائیں گے. بالکل ایسے جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے اسکولوں میں, اینول پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن میں سارے سال کی جو پرفارمنس ہوتی ہے بچوں کی, ان کے ریزلٹس ان کے ٹیچرز بنا لیتے ہیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سب آ جاتے ہیں. اسٹیج پر مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ریزلٹس پکڑائے جاتے ہیں, گفٹس, ایوارڈز, میڈلز پکڑائے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے یہ آپ دیتے جائیے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جو مہمان خصوصی آتا ہے اس کے اندر اتنا تو نہیں ہوتا نا اختیار کہ وہ تھرڈ والے کو فرسٹ دے دے یا 10th والے کو کہے نہیں میں نے اس کو تو ہر حال میں وہ دینا ہے, اسٹوڈنٹ آف دا ایئر بنانا ہے. اس کو تو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ بنا بنایا ریڈی میڈ ایک ریزلٹ اس کو پکڑایا جاتا ہے, اس مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے صرف اس کو آنر دینے کے لیے, اور بنا بنایا ریزلٹ وہ آگے پکڑاتا جاتا ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے جن کو آنر دیا جائے گا. وہ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا اللہ جانتے ہیں کہ ان کو جنت میں پہنچانا ہے یا جہنم سے نکالنا ہے یا کبیرہ گناہ کو معاف کرانا ہے. ریزلٹس پریپیئرڈ ہے اللہ کی طرف سے, لیکن کسی کو بلا کے اس ریزلٹ کو اناؤنس کروایا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے شہداء, نیکوکار ہوں گے, صالحین ہوں گے اور حافظ قرآن. شہید 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا, حافظ قرآن 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا. حضور کے حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت اویس قرنی جو تابعین میں تھے, یہ وہ اسی میں آئیں گے نا, اولیاء یا صالحین میں. تو ان کے لیے کہا کہ جس کی وہ انگلی رکھیں گے اور بتائیں گے تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ جس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. اب وہ کس پر انگلی رکھیں گے؟ جس پر اللہ بإذنہ, وہ خود اللہ کی اذن سے, اللہ ہی دماغ میں ڈالے گا اس پر انگلی رکھو, اس پر انگلی رکھو, اس پر انگلی رکھو, اور وہ رکھتے جائیں گے. ان کو بھی آنر مل گیا اور یہ بات بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے جی میں نے جی اپنے بیٹے کو حفظ کرا لیا ہے تو یہ 70 لوگوں کی بخشش کرائے گا, اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا, تو میرا بھی بیٹا مجھے بھی لے کے جائے گا. نو وے. اگر میرے عمل ایسے نہیں ہوں گے تو اللہ اس کے دماغ میں نہیں ڈالے گا کہ اپنی ماں کو لے کے جاؤ. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح سے ہے یہ. اس کے علاوہ یہ جو شہید کو فضیلتیں ہیں نا, 6 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے خون گرتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کی سفارش کر سکے گا, اور جنت سے مرنے سے پہلے ہی جنت میں اس کا گھر اس کو دکھا دیا جاتا ہے. شہید کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جاتا ہے, اور شہید قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی بچا ہوتا ہے,
اور ایمان کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کیا جائے گا اور شہید کو 70 حوریں دی جائیں گی. تو یہ شہید کی فضیلت ہے اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے کہ وہ 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. پھر کچھ چیزیں ہیں, کچھ اعمال ہیں جو ہماری سفارش کروائیں گے, جس میں قرآن. حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن خصوصاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, آپ نے فرمایا الزہروین, ان دونوں کو الزہروین یعنی دو پرندوں چمکنے والی کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا الزہروین کو پڑھا کرو. یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل, دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ, اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی. یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے. یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ ہی کے اندر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ ملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خوشخبری ملتی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے. جو روزانہ اس کو پڑھتا ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اس کے حق میں سفارش کرے گی. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک تو آتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے وہ عذاب قبر سے اس کو بچائے گی, محفوظ رکھے گی, اور وہ اس وقت قیامت میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کو جنت میں نہیں پہنچا دیتی. تو روزانہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے سورہ ملک سفارش کرے گی. جب تک سفارش کرتی رہے گی, لڑتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے, اور جب تک اللہ جنت میں نہیں ڈال دیتا سورہ ملک بولتی رہے گی کہ مجھے میرے پڑھنے والے ایک شخص کو جنت میں ڈال دے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ ملک پر بھی دوام عطا فرمائے, ڈیلی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزہ, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور قرآن انسان کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا, اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. تو ان کی ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے. تو روزہ بھی سفارش کرے گا. اس کے علاوہ جنت اور جہنم بھی سفارش کریں گی, اور یہ اس وقت سفارش کرتی ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ جنت مانگی تو جنت اس کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما دے. اور جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو اس میرے دعا مانگنے والے کو جہنم سے یعنی مجھ سے محفوظ فرما لے. تو 3 مرتبہ ہر حال میں یہ دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. قرآن وہ شافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہمارے حق میں بھی حجت بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا. آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, یہ شافی بن کر آئے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سفارش جو باقی لوگوں کو پہنچے گی, امتیوں کو پہنچے گی. تو کون سے امتی ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ سے سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اذان سن کر وسیلے کی دعا مانگنے والے کے لیے میری سفارش پہنچے گی. ٹھیک ہے, حضرت جابر بن عبداللہ سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو دردہ سے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود بھیجنے والے کو میری سفارش قیامت کے دن پہنچے گی. آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں جس نے آنے والی مصیبتوں پر مدینہ میں قیام کے دوران صبر کیا اس تک میری سفارش پہنچے گی. حضرت عبداللہ بن عمر سے آتی ہے, اور حضرت ربیہ بن کعب نے جب اللہ تعالیٰ سے نبی سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا تو کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ میرا ساتھ تمہیں ملے تو کثرت سجود کیا کرو, نوافل تہجد کے پڑھو, زیادہ سے زیادہ سجدوں کی کثرت کرو, تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سفارش ان لوگوں کو بھی پہنچنے والی ہے.
اللہ نے یہاں پر ساری سفارش کا عقیدہ اور شفاعت کا عقیدہ سمجھانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ جانتا ہے. یہ درمیان کی آیت نمبر 5 جس میں اللہ نے کہہ دیا وہ جانتا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے، اور وہی جانتا ہے جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے. ہر چیز کا احاطہ اللہ کر کے رکھے ہوئے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا جب ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، آگے کیا کیا پیچھے کیا چھوڑا، تو جب ہر چیز پر اختیار، قدرت، علم اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے پاس ہے، تو پھر مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے. میرا عمل درست ہوگا تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت بھی ہمیں پہنچے گی، بہترین اعمال کی سفارش بھی پہنچے گی، ان کی شفاعت بھی ہمیں پہنچے گی. اللہ کی قدرت، نبی کی قدرت اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ سب سمجھنے والے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام سے یہ بات بتا دی ہے. وہ بہت بلند والا ہے، وہ بہت بلند مرتبے والا ہے، بہت عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ آیت الکرسی کا یہ علم عطا فرمائے، اس پر رسوخ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی معرفت، اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائے. اور یہ وہ پہچان ہے جو انسان کے اندر جب آ جائے تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے وہ خوف، وہ فیئر ختم ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل آ جاتا ہے. جب اللہ کی ایٹریبیوٹس پتہ ہوتی ہیں، ہر چیز معلوم ہوتی ہے، ہر چیز پتہ ہے کہ اختیار، قدرت ساری اللہ کی ہے، تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پھر ہر قسم کا خوف انسان سے نکل جاتا ہے. یہ ایٹریبیوٹس، یہ اللہ کی صفات کا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا کہ جب چھوٹی سی بات آخری کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گی صرف اس لیے تاکہ ہمیں موٹیویشن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان ہو چکا تھا، اور اس وقت دار الندوہ میں بیٹھ کر مشرکین مکہ کے سرداروں نے کمبائنڈ یہ فیصلہ کیا تھا. شیطان اس مجلس میں موجود تھا، انسانی شکل میں گیا تھا، اور خاص طور سے اس نے کہا تھا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اگر کرنا ہے تم لوگوں نے کچھ اسی وقت کرو، اسی وقت امپلیمنٹ کرو، اور امپلیمنٹ یہ کرو کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت جا کے قتل کر دو. یہ ابھی کرنا ضروری ہے. اور اسی وقت پلان کر کے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسی مجلس میں حضرت جبرائیل بھی موجود تھے. سبحان اللہ، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا. جبرائیل علیہ السلام سیدھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو بتا دیا اللہ کا کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے کچھ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ساری امانتیں حضرت علی کو بلا کے سپرد کی اور کہا کہ بس میں نکلوں گا. ادھر سے وہ نکل کے جا رہے تھے کہ وہ مشرکین مکہ کے تمام سرداروں کے بیٹے وہاں پر پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے. لیکن اللہ کو معلوم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات کا علم تھا. ہر قسم کا خوف ختم ہو چکا تھا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ سارا خوف نکل گیا. وہاں سرداروں کے جوان بیٹے تلواریں تو سوتے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خوف کے سورہ یاسین کی وہ آیات پڑھتے تھے. ایک مٹھی مٹی کی ہاتھ میں پکڑی اور ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے اس علاقے سے نکل کے چلے گئے. اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یہ خوف ہے جو نکل جاتا ہے. کون سی سورت پڑھی؟ سورہ یاسین کی آیات. تو یہ جب اللہ کی صفات کا پہچان علم آ جائے گا، ہر قسم کا خوف نکل جائے گا. پھر ہمیں سب سے زیادہ جان کا خوف ہوتا ہے نا انسان کو. تو جب جان کا خوف نکل رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر بھی انسان کے عقیدے کی اور اصلاح ہوتی ہے اور اس کے عمل میں استقامت بھی آتی ہے اور اس کو توکل اللہ کی ذات پہ مزید ہو جاتا ہے. اللہ یہ بہترین توکل ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہترین عقیدے کا رسوخ عطا فرمائے. اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائے. آیت الکرسی کا یہ علم ہمارے اندر انڈیل دے اور ایسا عقیدہ ہمارا پختہ کر دے کہ صرف اور صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمارا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہو جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
میری نماز، میری عبادت، میرا تمام مراسم عبودیت، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم، بہترین علم عمل کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔